بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماموں کے لیے ایسی توہین آمیز شرائط لگانا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات ٹرسٹی لوگ یا تو علم سے ناواقف ہیں یا علماء کے مرتبے کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی کم علمی کی دلیل ہے۔ اماموں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، امام کی شان کو نہیں سمجھتے۔ جس کے پیچھے نماز پڑھ کر اور ہر وقت نیت کرتے ہیں کہ ہم اس امام کی ذمہ داری میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی کی ذمہ داری میں جنت میں جائیں گے، اس امام کے ساتھ غلاموں سے زیادہ بدتر سلوک کرنا اور ان کو اتنی بری شرائط کے ساتھ یاد کرنا، یہ انتہائی توہین ہے علماء کی۔ غلاموں سے بدتر اس کے اندر سمجھا گیا ہے۔ میں نے وہ فارم بھی پڑھا اور اس کی شرائط پڑھتا گیا، میرا دکھ اور میرا غم بڑھتا گیا۔ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں اور آنکھوں کے تارے ہیں، ان کی بدولت ہمارے بچے کچھ دین سیکھتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی دین ان کے پاس سیکھنا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اتنی کم تنخواہ اور شرائط ایسی لگاتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا وزارت کا عہدہ انہوں نے دے رکھا ہو، اور یہ شرط لگانا کہ فلان جگہ بیٹھنا فرض ہے، فلان جگہ جانا فرض ہے، اس میں بیٹھنا فرض ہے، اس میں بیٹھنا فرض ہے۔ بھائی یہ کہاں سے لائے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جو کام فرض کفایہ ہے اس کو آپ فرض عین کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ چیز بہت غیر مناسب ہے۔ علماء کا احترام کرو۔ ٹرسٹی حضرات کو چاہیے کہ فوراً یہ فارم کو پھاڑ ڈالیں اور علماء سے معافی مانگیں، علماء کا احترام کریں، ان سے محبت کا معاملہ کریں، ورنہ سوء خاتمہ کا خطرہ ہے اور برے انجام کا خیال ہے۔ اللہ سے ڈرو، اور اللہ نے آپ کو تھوڑا سا مرتبہ دیا ہے، اس کا ایسا غلط استعمال مت کرو، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ فتاوی کی کتابیں میں دیکھو، ٹرسٹی بننے کے لائق کون ہے وہ دیکھو، کون ذمہ دار ہو سکتا ہے مسجد کا؟ کیا ایسے لوگ جو رات دن امام اور مؤذن کو اپنا غلام سمجھتے ہوں، توہین کرتے ہوں؟ اللہ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے، یہ سب علاقے دیندار مانے جاتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو سمجھدار مانا جاتا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے، میں جھگڑے میں پڑنا پسند نہیں کرتا، لیکن جب میں نے یہ چیز پڑھی اور یہ عرضی جو پڑھی اور اس میں جو شرائط لگائی ہیں، ایک ایک شرط رد کرنے کے قابل ہے، باطل ہے۔ یہ ٹرسٹیز کو جلدی علماء سے معافی مانگنا چاہیے، ورنہ ان کے خلاف مہم چلاؤ اور ان کو دن کے اندر تارے دکھاؤ اور ان کو سمجھاؤ یہ علماء کو کیا سمجھے ہیں۔ کیا علماء تمہارے غلام ہیں؟ کیا علماء تمہارے نوکر ہیں؟ وہ اللہ کے دین کے خادم ہیں، ان کو حق بات کہنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ جو آ جائے مقتدی آ کر امام سے لڑ جائے، مؤذن سے لڑ جائے اور جو چاہے کہہ جائے، اتنا مایوس سمجھ رکھا ہے علماء کو، اتنا توہین کرنا چاہتے ہو علماء کی۔ ٹرسٹیوں کا درجہ کیا اتنا اونچا ہے؟ کہیں پڑھا ہے فتاوی کی کتابوں میں؟ اٹھاؤ فتاوی رحیمیہ، کون متولی بن سکتا ہے، اس کی شرائط اس کے اندر لکھی ہے۔ دیندار ہونا چاہیے، متشرع ہونا چاہیے، علماء سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، مسجد کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ڈکٹیٹرشپ چلانے والا ہونا چاہیے۔ آپ کو ذرا سی حکومت ملی تو آپ نے
علماء پر اپنی حکومت شروع کر دی، باہر جا کر چلاؤ تمہاری حکومت دوسروں کے اوپر. ارے خالی مقتدیوں کے اوپر چلا کر بتاؤ، تم کو پتا چلے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. علماء کو حیثیت بتاتے ہو، علماء سے علم حاصل کرنا ہے، ان کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، تم کیا مرتبہ دو گے؟ تم تو مرتبے چھیننے کے لیے بیٹھے ہو. شرم آنی چاہیے، اور بے حد شرم آنی چاہیے. توبہ کرو اپنے اس غلط کام سے، جلدی علماء سے معافی مانگو، اور معافی نامہ جو ہے واٹس ایپ کے اوپر جلدی سے جلدی جاری کرو. یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا. علماء چاہیے، بیچارے اتنے کم تنخواہ کے اندر کام کرتے ہیں کہ ٹرسٹیوں تمہارے 2 دن کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ پورے مہینے کا ان کو دیتے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مہینے ان کو مزید مدد کی جائے، ان کو تعاون کیا جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان کو پوچھا جائے کہ تمہارے گھر کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، تمہارے گھر میں گزر بسر کا کیا حال ہے. وہ تو پوچھتے نہیں، تنخواہیں کاٹنے کی بات کرتے. تنخواہ دیتے کون سی ہو، اور کون سی بڑی تنخواہیں تم نے دے دی ہزاروں کے حساب سے، اور کون سی لاکھوں کے اعتبار سے تم جو ہے دینا چاہتے ہو کہ اتنی سب شرطیں لگاؤ. ہاں لگاؤ، بہت اچھا ہے، شرطیں لگاؤ، لیکن امام کی تنخواہ 25,000 سے کم مت رکھو. پھر لگاؤ شرطیں، دیکھیں آپ کے اندر کتنا پانی ہے، کتنی ہمت ہے آپ کے اندر. آپ کر سکتے ہیں امام کو 25,000 کم سے کم تنخواہ اور بہترین تنخواہ. آپ کہتے ہیں نا یہ سب شرطیں پوری کر ڈالیں گے ہم، لیکن آپ 50,000 روپے تنخواہ دیجئے. تنخواہ تو ایسی دیتے ہیں کہ ایک معمولی جو ہریجن اور بھنگی کو تنخواہ ملتی ہے اس سے بھی کم درجے کی تنخواہ مل رہی ہے. اور شرطیں تو ایسی لگا رہے ہیں جیسے کہ آپ کا غلام ہو گیا ہے امام. سوچو، شرم کرو، حیا کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، علماء سے رجوع کرو، ان سے بھی معافی مانگو. اور ایسی شرائط ہوں تو یہ شرائط کو ختم کرو. اگر انہی شرائط پر قائم رہنا ہے، اپنی ٹرسٹی شپ سے فوراً استعفیٰ دے دو، راضی نامہ دے دو، اور علماء کو چین سے سکون سے کام کرنے دو. آج امت ذلیل ہو رہی ہے، گر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کے ساتھ بدسلوکیاں کی جا رہی ہے، ان کی توہین کی جا رہی ہے، ان کی اہانت کی جا رہی ہے، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے، انہیں 2 کوڑی کا غلام سمجھا جا رہا ہے، ان کی حیثیت کو مٹا کے رکھ دیا گیا ہے. ٹرسٹی سمجھتا ہے میں سب کا اوپری ہوں، جو چاہوں کر لوں. ایسا کوئی اختیار آپ کو شریعت مقدسہ نے نہیں دیا. شریعت کے تابع ہو کر ٹرسٹی شپ کیجئے. اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ کو خدمت کا موقع ملا ہے، اللہ نے آپ کو خادم بنایا ہے. عالم بیچارہ 24 گھنٹہ نوکری کرتا ہے، ہر وقت جو ہے وقت کا پابند رہتا ہے. 1 منٹ دیر سے آ جائے تو آپ کی بھویں چڑھ جاتی ہے. آپ کیا ہر وقت امام سے پہلے مسجد کے اندر حاضر رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں؟ کہیں قرات پہ اعتراض، کہیں رکوع پہ اعتراض، کہیں سیدھے کھڑے ہونے پہ اعتراض، کہیں جو ہے نہ آنے پہ اعتراض، کہیں ناغا کرنے کا بہانہ. کیوں ستاتے ہو؟ مت ستاؤ، بد دعائیں لگ جائے گی علماء کی، ختم ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے. توبہ کرو، جلدی توبہ کرو، اور یہ فارم جو بنایا ہے اس کو ختم کرو، معافی نامہ جاری کرو. راندیر سے بول رہا ہوں، رشید احمد اجمیری.